غوث اعظم ہوں، گدائے غوث اعظم ہوں، جیلانی گدائے غوث اعظم ہوں، گدائے غوث اعظم ہوں، گدائے غوث اعظم ہوں، گدائے غوث اعظم ہوں، جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبے کے اندر ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی۔ مرد کا نام اصاف اور عورت کا نام نائلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک کو صفا کے پہاڑ پر اور ایک کے جو پتھر بنا ہوا تھا اسے مروہ کے پہاڑ پر رکھا۔ اب یہ چلتے چلتے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کرے اور کعبے کے حدود کے اندر کوئی گناہ کا سوچے بھی نہیں۔ اب تغیر زمان کی وجہ سے چلتے چلتے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا۔ ہاتھ لگانے کے بعد پھر بوسہ دینا شروع کیا۔ بوسہ دینے کے بعد پھر زمانے جاہلیت کے زمانے سے اصاف اور نائلہ کے جو بت تھے یعنی پتھر بنے ہوئے تھے، ان کو لوگوں نے سجدہ کرنا شروع کیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ آیا، پیارے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ صفا و مروہ پر صحیح کرنا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے اس جگہ پر صحیح کرے، یعنی دوڑے جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں کفر ہوتا ہے، جہاں لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فلا جناح علیہ، تم اس پر صحیح کرو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی لیے بزرگوں کے یا تصویر رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بزرگوں کی تصویریں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر کسی فلم اسٹار کی تصویر لگاتا ہے، وہ اتنا گناہگار نہیں ہے، اگرچہ گناہ ہے لیکن اتنا گناہگار نہیں ہے جتنا گناہگار کوئی بزرگ کی تصویر اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فلم اسٹار کی تصویر لگاتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا ادب نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، لیکن جو بزرگ کی تصویر رکھتا ہے اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو اسی چیز کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے اسی طرح تعظیم شروع کی، ہاتھ لگانا شروع کیا، بوسہ دینا شروع کیا، بعد میں جا کر وہ سجدے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بزرگوں کی تصویریں نہ گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، نہ بٹوے کے اندر رکھنے کی اجازت ہے، نہ ان کی تعظیم کرنے کی اجازت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا وہ یہ کہ اگر کسی اچھی جگہ کے اندر کوئی برا عمل کوئی کر رہا ہے تو ہم وہ برے عمل کو برا کہیں گے، لیکن اس نیک عمل کو برا نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے صفا و مروہ کریں، جبکہ یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں کفر ہوتا ہے، غیر اللہ کی تعظیم و سجدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارا کام ہے کہ صفا و مروہ کرنا، انما الاعمال بالنیات، تمہارا
تمہارا ارادہ سجدے کا نہیں ہے، تمہاری نیت سجدے کی نہیں ہے، اصحاب نائلہ کے ادب کا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ صفا و مروہ پر صحیح کریں، آپ کو اللہ ثواب دے گا، اور جو وہاں جا کر شرک کریں گے ان پر گناہ ہوگا۔ بعین ہی آج بھی اگر اللہ کے ولیوں کے دربار پر ہے، ہم جاتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ کے ولیوں کے دربار پر جانا یہ جائز اور حضور علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ قبروں کی زیارت کرو سنت ہے، لیکن وہاں جا کر بے ادبی نہ کرو، وہاں جا کر کوئی ایسا فعل اور ایسا کام نہ کرو جس سے اسلام نے منع کیا، جس سے قرآن نے منع کیا، جس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا۔ اگر وہاں کوئی جا کر سجدہ کرتا ہے غلط کرتا ہے، طواف کرتا ہے غلط کرتا ہے، مٹی کھاتا ہے غلط کرتا ہے، قبر کے اوپر اگر بتی جلاتا ہے غلط کرتا ہے، ڈھول باجے بجاتا ہے غلط کرتا ہے، گانا چلاتا ہے غلط کرتا ہے، عورتوں کو مزارت پر لے کر جاتا ہے غلط کرتا ہے، وہاں دھمال کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود پھر بھی ہم کسی کو مزارت پر جانے سے منع نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی مزار پر جاؤ، لیکن وہاں ادب احترام، قبر سے دور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر علم پڑھ کر قل شریف پڑھ کر اسے احسان ثواب کرو۔ اب اس کے وسیلہ سے، وسیلہ جلیلہ سے اپنے لیے دعائیں مانگو، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگو، اپنے لیے مرادیں ان کے وسیلے سے مانو، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ طریقہ ہے مزارت پر جانے کی۔ اگر کوئی جا کر وہاں خرافات کرتا ہے تو ہم اسے برا مانیں گے، برا سمجھیں گے، برا کہیں گے، لیکن مزارت پر جانے سے کسی کو منع نہیں کریں گے۔ جس طرح صفا و مروہ پر منع نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ آپ جاؤ صفا و مروہ کرو، تمہاری نیت اچھی ہے، اگرچہ وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ ان کا عمل وہ جانے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح آپ مزارت پر جائیں، وہاں دعائیں کریں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادب و احترام۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے مزارت کو ہاتھ لگانا یا انہیں بوسہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا اگر میں کسی مزار پر جاتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ بوسہ لینے کے لیے مجھے جھکنا پڑے گا، جب میں جھکوں گا بوسہ دوں گا، میرے پیچھے جو آنے والا ہے وہ کہے گا بھائی مولانا صاحب نے سجدہ کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میری وجہ سے سجدے میں مبتلا نہ ہو جائے، میری وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، میری وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے ولیوں کے ادب کیا کرو، کہاں ہمارے گندے ہاتھ، کہاں ان کے اللہ کے ولیوں کے مزارات کی برکتیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ادب کریں۔ ادب کیا طریقہ بتایا؟ مزارت پر جانا ہے، تقریباً 10 ساتھ دور کھڑے رہنا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، بوسہ نہیں دینا، طواف نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کھڑے ہوئے ادب سے پہلے علم پڑھے، 3 یا 11 قل شریف پڑھے، اب ان کا ثواب کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا یہ صاحب مزار کو احسان ثواب کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ گزرا ہے، یہ تیرا پاکیزہ بندہ گزرا ہے، برگزیدہ بندہ گزرا ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، میری مشکلیں آسان کر دے، میرا فلاں کا پھنسا ہوا ہے یا اللہ حل کر دے۔ اب ان کے وسیلے سے کریں۔ باقی وہاں جانا اب ذرا غور کریں، یار کوئی میرے باپ کے قبر پر، میری ماں کے قبر پر، میرے بھائی کے قبر پر، میرے دوست احباب کے قبر پر اگر کوئی آ کر ڈھول بجائے میں چھوڑوں گا اس کو؟ یار جب میں اپنے باپ کے قبر پر، بھائی کے قبر پر کسی کو ڈھول بجانے نہیں دیتا تو اللہ کے ولیوں کے مزار پر جا کر ڈھول بجانے سے ثواب ملے گا، وہاں جا کر طواف کرنے سے ثواب ملے گا، وہاں جا کر سجدہ کرنے سے ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا جو ادب احترام ہمیں شریعت نے کہا ہے اس پر عمل کریں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح کہ کسی نیک کام کے اندر اگر غلط کام داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم نیک کام کو برا نہیں کریں گے۔ اگر کہیں پر یہاں تو الحمدللہ ہمارے جلوسوں میں آؤ، 11ویں شریف کی یہ محفل ہے، تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد نعت خوانی، نعت خوانی کے بعد بیان، بیان کے بعد دعا، صلاۃ السلام، لنگر۔ اب یہ طریقہ ہے، اگر کوئی غوث اعظم کے 11ویں کے نام پر کر کے دھمال کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اگر کوئی 12ویں کے جلوس نکال کر اس کے اندر
ڈانس کرتا ہے یا قوالیاں چلاتا ہے یا گانا چلاتا ہے یا خیر شرعی کام کرتا ہے تو وہ ذات اس کا غلط ہے. 12ویں کا جلوس غلط نہیں, 12ویں منانا غلط نہیں, 11ویں منانا غلط نہیں. ہم اس کو کہیں گے 11ویں مناؤ لیکن یہ خرافات نہ کرو. اگر مثال کسی کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ناک کو ہی کاٹ دے, بھائی مکھی کو ہٹاؤ. اگر کسی مسجد کے اندر کتا گھس جائے تو مسجد کو شہید نہیں کرو, کتے کو باہر نکالو. اسی طرح آج ہماری شادیاں دیکھ لو, وہ کون سی شادی ہے جس کے اندر خرافات نہیں ہے؟ وہ کون سی شادی ہے جس کے اندر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں ہوتے؟ وہ کون سی شادی ہے جس کے اندر غیر شرعی کام نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کے باوجود آپ نے کسی سے سنا کسی نے کہا کہ یار شادی غلط ہے, نکاح غلط ہے, شادی کرنا غلط ہے؟ کوئی نہیں کہے گا, کیونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے. تو بھائی جس طرح شادی کے اندر خرافات داخل ہونے کی وجہ سے شادی برا نہیں ہے, نکاح برا نہیں ہے, تو اسی طرح اگر 11ویں کے اندر یا 12ویں کے اندر یا مزارات پر کوئی خرافات داخل ہوئے تو خرافات کو نکال لو, غلط کاموں کو غلط کہو, نیک کام کو غلط نہ کہو. یہ یاد رکھیے گا. اور دوسری بات جو میں اس واقعے سے وہ یہ کہ صفا و مروہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب غور کریں کہ یہ دو پہاڑ اللہ کی نشانیاں کیوں بنی؟ حالانکہ دنیا کے اندر اگر سب سے اول پہاڑ کو اگر کوئی اہمیت ہے, کوئی فضیلت ہے تو وہ جبل ابو قبیس کو ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر رکھا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے. لیکن وہ عزت جو صفا کو ہے, جو مروہ کو ہے, وہ جبل ابو قبیس کو نہیں ہے. اگر اونچائی کے اعتبار سے دیکھا جائے دنیا کے اندر سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, لیکن اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو صفا و مروہ کو حاصل ہے. اگر لمبائی کے اعتبار سے دیکھا جائے کوئی ہمالیہ ہے, لیکن کوئی ہمالیہ کو وہ عزت, وہ شرف, وہ شان, وہ بلندی حاصل نہیں ہے جو صفا و مروہ کو ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دو پہاڑ ہیں, ان کو اتنی عزت, اتنی شان, اتنا رتبہ کہاں سے ملا؟ تو پتا چلا کہاں سے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت. اب یہاں غور کریں, جہاں ایک ولیہ کے قدم لگے وہ اتنے متبرک ہو جاتے ہیں, اللہ کی نشانیاں ہو جاتی ہے. وہاں جانا عبادت, وہاں دوڑنا عبادت, وہاں رکنا عبادت ہے. تو جس مزار کے اندر اللہ کے ولی تشریف فرما ہے, آپ اندازہ لگاؤ اس مزار کی کتنی برکت ہوگی. اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں کوشش کرو نیک لوگوں کے قبروں کے پاس اپنے مردوں کو دفن کیا کرو کہ جہاں ان پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو ان کے صدقے میں آپ کے جو مردے ہوں گے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھینٹیں پڑیں گی. ایک بندے نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی قرآن کے اندر ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ خود کوشش کرتا ہے. اب اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, پرہیزگار بندہ ہے, نمازی بندہ ہے, اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہے, اللہ اس سے راضی ہے, اللہ اس پر رحمتیں برساتا ہے, لیکن یہ تو گناہگار ہے. اس نے جو کوشش کی اپنے لیے کمایا, اس نے جب کوشش نہیں کی تو اس کے باوجود اس پر چھینٹیں کیسے پڑیں گی؟ تو اس بزرگ کو اس وقت ایک پنکھے دے رہا تھا, پنکھے دے رہا تھا, ہوا دے رہا تھا. تو اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ یہ پنکھا کس کو دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو دے رہا ہے. کہتے جب مجھے دے رہا ہے تو میرے قریب جو بیٹھے ہیں ان کو ہوا پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ کہنے لگا کہ پہنچ رہی ہے. فرمانے لگے کہ اسی طرح جب اللہ کی رحمت نیکوں پر برستی ہے, جب اللہ کی برکتیں نیکوں پر برستی ہے تو قریب رہنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی چھینٹیں برستی ہیں. اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ایک واقعہ نقل ہے. اس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے اندر پانی آیا تو ایک قبر کھل گئی تو دیکھا کہ سبحان اللہ, ایک نوجوان چہرے سے نور ٹپکتا ہے اور کفن بالکل صاف و شفاف ہے اور منہ کے اندر ایک گلاب کا پھول ہے. لوگ نکالے, سبحان اللہ, لوگ آئے, زیارت کی. اب اس قبرستان کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کسی اور قبرستان میں لے کر گئے. وہاں جب قبر کھودی گئی, جب اس نوجوان کو اس قبر کے اندر رکھا گیا,
دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ چہرہ کالا ہو گیا، کفن بوسیدہ ہو گیا، وہ جو پھول تھا وہ سام بن گیا۔ جب وہ قبر سے نکال کر اس قبرستان میں لے کر آتے، پھر پہلی صورت کفن صاف و شفاف، چہرہ نورانی، منہ میں پھول، پھر اس قبرستان لے کر جاتے ہیں، پھر وہی صورت ہے کہ کفن بوسیدہ، چہرہ کالا، منہ میں سانپ۔ بڑے پریشان ہو گئے، پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ جو پرانا قبرستان ہے یہاں اللہ کا کوئی ولی دفن ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو روشن کیا، جس کی برکت سے اللہ نے اس کی کفن کو روشن کیا، صاف و شفاف کیا اور سانپ کو پھول میں تبدیل کیا۔ لیکن جب وہاں جاتا ہے اللہ کے ولی کے قرب سے دور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی پہلی حالت آ جاتی ہے، تو لوگوں زاہد میں گناہگار، وہ میرے شافی، میری نسبت کیا کم ہے اور تو نے سمجھا کیا ہے؟ تو لہذا جس طرح صفا و مروہ کو نسبت ہے حضرت حاجرہ سے، الحمدللہ اس محفل کو نسبت ہے غوث اعظم سے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ جس بھی سلسلے میں رہو لیکن باشرع پیر کے مرید بن کر رہو، یہ یاد رکھیے گا، باشرع پیر کے مرید بن کر رہو، چاہے کسی بھی سلسلے میں رہو، ظاہر ہے کہ جو جس کے بھی ہو۔ اور الحمدللہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، الحمدللہ عز و جل ہم نے ہر اعتبار سے امیر اہل سنت کو دیکھا، الحمدللہ اس صدی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے امیر اہل سنت الحمدللہ بلند و بالا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ غوث اعظم کی 11ویں میں آنے والوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری اسی سلسلے کی کڑی ہے، یعنی سلسلہ قادری کے اندر۔ یہ ایسا پیر ہونا چاہیے نا کہ دیکھو سبحان اللہ، داڑھی مبارک دیکھو، امامہ دیکھو، تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، ہزاروں مریدیں دیکھو، مریدوں کو بانٹنے کو دیکھو۔ اب کتنے لوگ ہیں جس کو بھی آپ پوچھو کہ مجھے امیر علیہ سنت نے 10 روپے کا نوٹ دیا ہے، مجھے 50 کا دیا ہے، مجھے 1000 کا دیا ہے، مجھے 100 کا دیا ہے۔ تو یہ ہے مرید دینے والے، یہ نہیں کہ مرید کے جیب میں دیکھنے والا ہو۔ تو 11ویں جو ہم مناتے، پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، جو 11ویں ہم مناتے، 11ویں ہوتا یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مہینے کے 11 تاریخ کو بیٹھ کر ان کے تمام محبین مریدین آتے اور آپ ان کو بانٹتے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، کاروبار کرتے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے، کاروبار کرتے اللہ کو راضی بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کاروبار سے منع نہیں کیا، حرام سے منع کیا، کاروبار سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا گیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو رونے دھونے سے معاف نہیں ہوتے، اس وقت آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ حرام سے نہ کمایا جائے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، زاہد میں گناہگار، وہ میرے شافی، میری نسبت کیا کم ہے اور تو نے سمجھا کیا ہے۔ تو یہ آج ہم نے کیا سیکھا؟ مزار پر جائیں گے لیکن مزار پر خرافات نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ اور عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے، خود جائیں گے لیکن اپنے عورتوں میں سے کسی کو بھی مزارات پر لے کر نہیں جائیں گے اور نہ ان کو اجازت دیں گے جانے کی، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عورت مزارات کی طرف نکلتی ہے واپس آنے تک اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا قول ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔